یہ طرح طرح کے جو ہم اسلام پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور اس کی جو شکلیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، اب تو الحمدللہ ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جس دور کے اندر کسی مذہب کی حقانیت کے لیے کوئی کتاب، مناظرے یا مباحثے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس مذہب کے لوگوں کا کردار عالمی سطح پر دیکھ لیں، یہی کافی ہے۔ اور الحمدللہ اب تو جو ہے وہ دنیا تشیع جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ اب ہم دقیقاً اس دور میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس دور میں دنیا دو صفوں میں تقسیم ہو رہی ہے، حسینیت اور یزیدیت۔ چونکہ اب اسلام کا معیار جو ہے وہ بظاہر توحید اور نبوت نہیں رہ گیا، کیونکہ آپ نے توحید اور نبوت کے دعوے داروں کے اندر آپ نے کئی طرح کے اسلام دیکھ لیے۔ کچھ ایسے ہیں جو ظالموں کی چاپلوسی کر رہے ہیں، اور دنیا کا ظالم خود کہہ رہا ہے کہ یہ والے لوگ میری پیٹھ پر جو ہے وہ بوسہ دیں گے، اور اپنا مال اور دولت حتیٰ اپنی ناموس ان پہ لوٹا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے دنیا کا سب سے بڑا ظالم جب ان مسلمان ملکوں کے اندر آیا، اس کے لیے باقاعدہ اپنے گھروں کی ناموسیں جو ہیں، خواتین ان کے ڈانس کروائے گئے۔ کچھ یہ ہیں اسلام، اور یہ ترغیب کرتے ہیں باتوں کی، مختلف قسم کی محفلیں ہیں ان کے اندر، مختلف قسم کی حیتوں کہ اتنی لمبی داڑھی ہونی چاہیے، کپڑوں میں یہ ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، اس پر سارا اسلام۔ لیکن جو اصل روح اسلام ہے کہ ظالم سے مبارزہ، ظلم کے مد مقابل جو ہے وہ حق کا دفاع، عدالت کا احیاء، اس سے دور۔ میں حیران ہوں ان کے مفتی الٹا ظالموں کی حمایت میں فتوے دیتے ہیں۔ ان کی جو مجاہدانہ ٹیمیں ہیں، جو ان کے لشکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ان سے جھگڑا نہیں ہے، وہ اہل کتاب ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے گردنوں پہ چھری رکھتے ہیں، انہیں ذبح کرتے ہیں، اور ظالموں کے بارے میں کہتے ہیں جو ان پر ظلم کر رہے ہیں کہ ہمارا ان سے جھگڑا نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم نہیں دیا ان سے لڑے۔ عجیب بات نہیں؟ اسے کہتے ہیں حماقت، جہالت، وہی خوارج والا اسلام، وہی تکفیریت۔ آج اس کی کتنی ہی مثالیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ تو الحمدللہ اب شیعہ مزاج دنیا میں پھیل رہا ہے، کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ وہ اسلام جو اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور مستضعفین کی خدمت کرتا تھا، ان کے لیے قربانیاں دیتا تھا، اور دنیا کے مستکبرین کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اور ظالموں سے ٹکراتا تھا، وہ اسلام فقط کون سا اسلام ہے؟ وہ علی والوں کا اسلام۔